عارف کامل کے لیے دنیا میں دو ہی شغل ہوتے ہیں۔ اول، کبھی وہ خالق کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ دوم، کبھی وہ مخلوق کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ جب طالب مولا کو وصال الہی نصیب ہوتا ہے تو وہ ترقی کر کے مقام استقامت پر فائز ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل اسے اپنی بارگاہ میں کوئی خاص عہدہ مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ جو کمالات اللہ تعالی نے فقیر کو عطا کیا ہے، دولت مند ان کمالات سے محروم ہوتا ہے۔ سالک وہ ہوتا ہے جو اپنی خودی میں فنا ہو جاتا ہے اور ذات حق کے ساتھ بقا پاتا ہے۔ اگر مجھے شریعت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو ان سب چیزوں کی خبر دے دوں جو تم گھر میں کھاتے اور رکھتے ہو۔ تم سب لوگوں کے ظاہر و باطن میرے سامنے عیاں کر دیے گئے ہیں۔ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید ختم کیا۔ بھوک اللہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اسے فاقہ کشی عطا فرما دیتا ہے۔ تو مخلوق کی غم خواری کرے گا تو اللہ عز و جل تیری غم خواری کرے گا۔ میری ایک بات پر عمل کر لو، زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ غور سے سن، اپنے اندر باطنی راز پوشیدہ رکھنے کی صلاحیت پیدا کرو، اپنے احوال کو پوشیدہ رکھو، یہ اللہ کی امانت ہے اور امانت میں خیانت مت کرو، کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ اے غلام، اگر تو غنی اور فقیر کے آنے کے وقت خود میں کوئی جدائی پائے تو تیرے لیے فلاح نہیں۔ دونوں سے یکساں مل۔ جو اپنے نفس کا معلم نہیں بن سکا وہ دوسرے کے نفس کا کیا معلم بنے گا؟